حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، اور کثرت کے ساتھ یہ حدیث ان الفاظ میں آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیصلی الصلاۃ فلا یکتب لہ منہا سدسہا ولا عشرہا، کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا چھٹا حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، یا فرمایا کہ 10واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا اس نماز کا، اس کے نامہ اعمال میں نماز کا چھٹا حصے کا اجر بھی نہیں ملتا، 10واں حصہ ایک جز اتنا بھی نہیں لکھا جاتا کہ اتنے 10واں حصہ نماز پڑھی۔ اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، اس کی نماز کا 10واں حصہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، یا کسی کے نامہ اعمال میں 9واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، کسی کے نامہ اعمال میں نماز کا 8واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، کسی کے نامہ اعمال میں 7واں حصہ، کسی کے نامہ اعمال میں چھٹا، کسی کے نامہ اعمال میں 5واں، کسی کے چوتھا، کسی کے تیسرا، کسی کے نامہ اعمال میں آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، باقی آدھا نہیں لکھا جاتا، کسی کے 2 حصے نہیں لکھے جاتے، کسی کے 8 حصے نہیں لکھے جاتے، 1 حصہ لکھا جاتا، کسی کے 9 حصے نہیں لکھے جاتے، بس 1 حصہ لکھا جاتا۔ یعنی نماز اس نے پوری پڑھی، مگر نامہ اعمال جب کھلے گا تو اس میں نماز کے چھوٹے چھوٹے جز ہوں گے، پوری نماز کم لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز ادا کی مگر اس کے آداب ادا نہ کیے، بے ادبی کے ساتھ ادا کی، اس میں خشوع نہ رکھا، اس میں خضوع نہ رکھا، اس میں توجہ اللہ کی طرف نہ تھی، اس میں ذکر نہ تھا، ذوق و شوق نہ تھا، دل کی توجہ اللہ کی طرف نہ تھی، سکون نہ تھا، اطمینان نہ تھا، قیام و قعود اور سجود صحیح نہ تھے، غفلت سے دل کو پاک نہ کیا تھا، کلمات کو صحیح نہیں پڑھا تھا، تیزی سے توڑ کر کلمات پڑھ لیے تھے، عجلت میں تھا، نماز سے فارغ ہونے کی تیزی تھی، یہ ساری چیزیں مل کر اس نماز کے اجور کو، اجر کو ضائع کرتی چلی جاتی ہیں۔ بندے نے دیکھیے وقت بھی نکالا، پڑھی بھی اور نہ پڑھی جیسی پڑھی۔ یہ نماز کے آداب ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں میں بنیں کہ آپ کی پوری نماز آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ اگر 10 حصے ہیں تو 10 کے 10 حصے لکھے جائیں۔